بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فیضل شکیل ہے. بات کرنے جا رہے ہیں ہم ڈیپ سٹیٹ کی، اسٹیبلشمنٹ کی، فوج کی، عمران خان صاحب کی. کیوں بات کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کل رات جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ڈیپ سٹیٹ بنا دیا گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ڈیپ سٹیٹ بنا کے تمام تر نظام کو مفلوج کر دیا ہے، اپنا تسلط قائم کر لیا ہے اور عمران خان صاحب کو بطور مہرہ پیش کیا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام تر کام جو ہے وہ ملٹری لیڈرشپ نے کیا ہے اور ہم ان کو مجرم گردانتے ہیں. کیا کیا ہے انہوں نے، کیا کرنے جا رہے ہیں وہ، کیا ہوگا، اس بحث میں نہیں پڑ رہے. آج جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ صرف یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈیپ سٹیٹ کی بحث کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کون ہوتا ہے، اس کا حصہ فوج ہے یا فوج اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ فوج کا حصہ ہے، اس کو کون چلاتا ہے، اس کا حصے دار شراکت دار کون ہے، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی وضاحت کریں گے کہ وہ کس نظام کا حصہ ہیں. تو پہلے ڈیپ سٹیٹ کے حوالے سے چند گزارشات. پہلی دفعہ جب حال میں ہم نے یہ لفظ سنا وہ ہلری کلنٹن صاحبہ کی زبانی سنا، جو ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ جی پاکستان جو ہے ایک ڈیپ سٹیٹ ہے، جہاں پہ ڈیپ سٹیٹ کا مطلب جو لغت کے اندر جو مطلب لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ چند ایسے لوگ جو حکومت کا حصہ ہوں یا فوج کا حصہ ہوں وہ مل کر اگر حکومتی پالیسیز کو یا ایڈمنسٹریشن کو اس کا دھارا بدلنے کی کوشش کریں یا اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کریں چھپ کے پس پردہ، تو وہ ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے. ایسا نظام ڈیپ سٹیٹ ہوتا ہے. تو ہلری کلنٹن صاحبہ سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے فوراً ہی کہا کہ یہ ڈیپ سٹیٹ تو جو ہے وہ پاکستان ہوتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ لفظ استعمال کرتے رہے تھے اپنی اندرونی سیاست کے اندر، امریکہ کے اندر. وہ یہ بات کر رہے تھے کہ مجھے کام کرنے سے روکا جا رہا ہے اور یہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے امریکہ کے اندر یہ مجھے روک رہی ہے کام کرنے سے. اور وہ ڈیپ سٹیٹ کیا ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. وہ ان کی ڈیپ سٹیٹ ہے، اس کے اندر وہ سول سرونٹس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پاکستان کی ذرا ڈیپ سٹیٹ کی جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا مختلف ہے. جو کہا جا رہا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ جس ڈیپ سٹیٹ کا ذکر کہہ رہے ہیں وہ اس کو اسٹیبلشمنٹ سے جوڑ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈیپ سٹیٹ بنا کے اسٹیبلشمنٹ میں تمام تر نظام پہ قبضہ کر لیا ہے. تو یہ تو تھوڑا سا ڈیپ سٹیٹ کا پس منظر ہو گیا. ذرا اسٹیبلشمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ متبادل طور پہ نام لیا جاتا ہے. بعض دفعہ فوج کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ، بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے پیچھے کڑی ہوئی ہے، بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ فوج نے عمران خان صاحب کو بطور مہرہ اس نظام کے اندر انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے. تو یہ باتیں چلتی رہی ہیں، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے چلتی رہی ہیں، میڈیا کے اندر اینکرز ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں اور کافی اس بات کے بارے میں بات ہوتی رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ ہے کیا؟ کون کون لوگ شامل ہیں اس کے اندر؟ ہمارے اندر بھی لوگ شامل ہیں اور بہت پیمانہ جو ہے وسیع ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. پہلی دفعہ جو مورخ لکھتے ہیں یا تاریخ دان بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایوب خان صاحب کے دور میں جب ایوب خان صاحب نے مارشل لاء لگایا تو اس وقت انہوں نے ایک متبادل سیاسی نظام انٹروڈیوس کروا دیا جس کا حصہ جو تھے وہ عدلیہ میں سے بھی لوگ شامل تھے، بیوروکریسی میں سے بھی لوگ شامل تھے اور ایلیٹ جو تھی پاکستان کی، وہ سیاسی ایلیٹ ہے یا دوسری ایلیٹ ہے یا بزنس پرسنز ہیں، وہ بھی شامل تھے. تو یہ اسٹیفن کوہن صاحب نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا دی آئیڈیا آف پاکستان کے اندر. اسٹیفن کوہن صاحب جو ہے بڑا نام ہے، ان کا خارجہ پالیسی کے امور کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا کے امور کے حوالے سے خاص ان کا مقام ہے اور انہوں نے اس حوالے سے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے. تو یہ جب کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیپ سٹیٹ کو چلا رہی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت بڑی ہوگی، اس کے اندر جو لوگ شامل ہیں وہ بھی کمال کے لوگ ہوں گے. کون کون کمال کے لوگ ہیں؟ سب سے پہلے تو سیاست سے شروع کر لیتے ہیں، سیاسی پارٹیوں سے.
ہم نے جنرل ضیاء صاحب کے دور میں بھی دیکھا اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں دیکھا اور ضیاء صاحب کے دور میں سنا یا جتنا بھی پڑھا، اس میں مضبوط ہوئی ہے، بڑی تگڑی ہوئی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، جس میں جو نظام کا مارشل لاء کا حصہ بننے والی سیاسی جماعتیں ہیں، جس میں MQM شامل ہے، جس میں پاکستان مسلم لیگ کاف شامل ہے اور عمران خان کے ساتھ GDA شامل ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ کہلائیں گی، کیونکہ وہ مارشل لاء کے دور کے اندر اگر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تھیں اور اپنے ان کے ایک انٹرسٹ تھے اور وہ ان کو فالو کرتی رہی تھیں، ان کی ایک سوچ تھی، تو وہ سوچ جو ہے آج بھی کار فرما ہے اور وہ اسی کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں اور مزے بھی کر رہے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ صرف محدود نہیں ہے سیاست تک، عدلیہ کے اندر بھی لوگ موجود ہیں، سول سروس کے اندر بھی لوگ موجود ہیں، ہمارے صحافت کے اندر بھی لوگ موجود ہیں، ہمارے وکلاء کے اندر بھی لوگ موجود ہیں، اور NGOs، ویسے تو پرائیویٹ NGOs کو بند کر دیا ان کے آپریشنز بہت سارے، اچھا کیا ہوگا بند کر دیے ہوں گے، تو لیکن کچھ تھنک ٹینکس جو ہیں ہوتے ہیں وہ بھی NGOs کی طرح ہی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جس قسم کے کام کر رہے ہیں یا جس قسم کی لائن وہ اپنائے ہوئے ہیں آپ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے نہیں دیکھ سکتے۔ کچھ تو ہمارے جاننے والے بھی ہوں گے ان کے اندر، لیکن نام ہم نہیں لیں گے، کسی اور وقت کے اوپر اگر ضرورت پڑی تو ناموں کے ساتھ بھی ایکسپلین کر دیں گے۔ عدلیہ کے حوالے سے آپ جانتے ہوں گے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے تقریباً 101 یا 102 ججز کو حلف دیا، اور وہ ججز بعد میں جب افتخار محمد چودھری صاحب ریسٹور ہو کر واپس آئے تو 101 یا 102 ججز کو اڑا دیا گیا، کہا گیا کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہی اللیگل تھی، اس لیے یہ 101 102 ججز جو ہیں جو جنرل پرویز مشرف کے دور سے آگے آنا چاہ رہے تھے، بعد میں شاید سپریم کورٹ کا حصہ بنتے ہائی کورٹ سے، ان کو ان کی اپوائنٹمنٹ کو بالکل ختم کر دیا گیا، اور ایک بہت بڑی ریزنٹمنٹ جو ہے اس ججز کے حصے میں جو کہ وکلاء سے ججز بنے تھے وہ آج بھی پائی جاتی ہے اگر آپ ان سے بات کر لیں تو۔ وکلاء کے حوالے سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کون کون حصہ ہے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس دیکھ لیجئے، اور اس میں دیکھ لیجئے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے پیش ہوئے یا ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے وہ کون لوگ تھے، اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف عدالت کے اندر پیش ہوئے وہ کون لوگ تھے۔ ان میں سے چند لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں بہت اچھے عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ تو یہ تو تھوڑی سی عدلیہ کی بات ہو گئی تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ اسٹیبلشمنٹ کا حجم کتنا بڑا ہے۔ اب صحافت میں دیکھ لیجئے، فضل الرحمان صاحب نے کل ہی شکایت کی کہ دیکھیے ٹی وی کے اوپر آپ نے ایسی خبریں چلا دی پاکستان پیپلز پارٹی کی میٹنگ کے حوالے سے کہ جن کا وجود ہی نہیں تھا، سر پیر ہی نہیں تھا، جس میں کہا گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وطن واپس آئیں، اگر نہیں آئیں گے تو لانگ مارچ نہیں ہوگا اور استعفے نہیں دیے جائیں گے۔ یہ آپ نے میڈیا کے اوپر خبریں پڑھی جس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار بھی ہوئے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب میٹنگ کے بعد اپنی CEC کی میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس انہوں نے کی تو تمام یہ اثر جو ہے تاثر جو ہے یہ زائل ہو گیا تھا۔ تو میڈیا کے اندر بھی کیا کیا کمال لوگ ہیں، پھر نام نہیں لوں گا، پھر کسی اور دن کسی اور موقع کے اوپر ان لوگوں کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیں گے جو میڈیا کے اندر موجود ہیں موقع پر۔ اب ذرا تھنک ٹینکس کے حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں، بڑا سینسیٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ، اور اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی کے بغیر تو یہ کام ہو نہیں سکتا۔ تو عین ممکن ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں یہ ویلاگ یا ولاگ تو آپ کام ایسی جگہ پہ کرتے ہوں کہ آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں۔ دل آزاری کرنا نہیں ہے کسی کی، یہاں پہ بات صرف اتنی ہے کہ پتہ چل سکے کہ اسٹیبلشمنٹ آخر کار کیا بلا ہوتی ہے، تگڑی بلا بن گئی ہوئی ہے پاکستان کے اندر۔ اچھا اب فوج کے حوالے سے تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا PDM بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی
پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب نے تو شکایت کرنا شروع کر دی. وہ تو کہتے ہیں آرٹیکل 6 کا مقدمہ ان کے اوپر ہوگا. جتنی بہترین تعلقات ہمارے آج فوج کے ساتھ ہیں وہ تو کسی سویلین گورنمنٹ کے کبھی نہیں ہوئے. تو جو یہ بات کر رہے ہیں فوج کے حوالے سے ان کے خلاف تو آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. اور عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ دیکھ لیجئے آپ, اس کے ساتھ کون کون لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں. جنرل مشرف کی دور کی پاکستان مسلم لیگ کاف شامل ہے, MQM شامل ہے, GDA کا سندھ سے ایک نیا اتحاد ابھرا وہ ان کے ساتھ شامل ہے. تو ماضی میں جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. تو شیخ رشید صاحب کا ذرا دیکھ لیجئے, ون مین پارٹی, اور وہ جو ہے ریلوے سے ناکام ہوئے تو پتہ چلا کہ ان کو انٹیریئر منسٹر بنا دیا گیا. تو اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوں گے تو امپائر بالکل انگلی کھڑی نہیں کرے گا, بلکہ اگر آپ آؤٹ ہو گئے ہیں تو آپ کو دوسری باری دے دی جائے گی اور ہو سکتا ہے آپ کو اوپنر کے طور پر ہی بھیج دیا جائے. تو یہ تھوڑی سی بات ہو گئی عمران خان صاحب کی حکومت کی اور ان کے ساتھ چلنے والوں کی. تو جہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک مارشل لاء سے پھوٹی ہوئی یا نکلی ہوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب کیا کر رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, اور اس کے انٹرسٹ کیا ہیں. سیدھا سادہ سا جواب بنتا ہے اس کا. انٹرسٹ وہی ہیں جو عام انسان کے ہوتے ہیں یا کسی ایک عام گروہ کے ہوتے ہیں. حاصل کرنا کا فرق ہے ذرا, آپ حاصل کیسے کریں اپنے جو ٹارگٹس ہیں, یا پیسہ ہے, دولت ہے, عزت ہے, انفلوئنس ہے, سوسائٹی کے اندر بڑا نام ہے. تو ان چیزوں کو پانے کے لیے یا آپ انڈیویجولی محنت کرتے رہیں اور آپ کے ٹخنے اور گھٹنے جو ہیں وہ گھس جائیں اور آپ کچھ حاصل نہ کر سکیں, لیکن اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی سیڑھیاں چڑھنا سیکھ لیں, جو کہ ہمارے بہت سارے دوستوں کو یہ کام بہت اچھا آتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت کامیاب ہوں. یہ تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے کا فائدہ ہوتا ہے, اور یہ ان کا ایک انٹرسٹ جو ہے پاور کے اندر, سسٹم کے اندر, حکومت کے اندر, فارن پالیسی کے اندر, خارجہ امور کے اندر, سیکیورٹی کے اندر, داخلہ کے اندر, سول سروس کے اندر, تمام تر یہ آپ کو انٹرسٹ نظر آئے گا اور لوگ بھی نظر آئیں گے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, جن کی سوچ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت ملتی جلتی ہے. اب اہم سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے طبلِ جنگ تو بجا دی ہے, لیکن اس کو ڈیل کیسے کریں گے؟ ناٹ این ایزی ٹاسک. قانونی طور پر کیونکہ آپ دیکھ لیں معاملات جو ہیں, عمران خان صاحب کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں آپ نے کبھی الیکشن کو چیلنج نہیں کیا, تو آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ میں ریزائن کر دوں اور یہ کر دوں اور وہ کر دوں؟ جانا چاہیے تھا نا, یہ کوشش کرنی چاہیے تھی. وہ ایک پیریڈ تھا جس کے اندر اپوزیشن جو تھی وہ بالکل ہی ان کے لب سلے ہوئے تھے اور وہ بہت ہلے ہوئے تھے, اور یہی کوشش کر رہے تھے کہ شاید یہاں سے نکل جائیں تو حالات جب بہتر ہوں تو پھر کچھ کریں. ایک یہ وقت تھا اپوزیشن کے اوپر, اور اب ایک یہ وقت ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے ڈیپ اسٹیٹ, اسٹیبلشمنٹ, فوج کی لیڈرشپ, اور مارچ کریں گے ہم پنڈی تک. اور پنڈی سے مارچ کرنے کے حوالے سے جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی تو ایک انہوں نے کہا کہ یا اسلام آباد جائیں گے یا پھر ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم پنڈی چلے جائیں. تو یہ فیصلہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا, PDM خود بہتر فیصلہ کر سکتی ہے. لیکن بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ بعض معاملات جو ہیں وہ صرف سٹیٹمنٹس کی حد تک ہوتے ہیں. استعفوں کا معاملہ سٹیٹمنٹس کی حد تک رہا, اس کے اوپر سیاست بھی ہوئی, 1.5 مہینے اس کے اوپر سیاست بھی کرتے رہے, اور ابھی بھی ہاں یا نہ نہیں ہے. لیکن سب کو معلوم ہے کہ اگر وہ استعفے دیں گے تو اپنی عددی جو تعداد ہے ان کی پارلیمنٹ کے اندر وہ کھو دیں گے, اور انفلوئنس اور طاقت اور پاور جو ہے, انفلوئنس جو ہے وہ کھو دینا تو ان کا ہدف نہیں ہے. ان کا ہدف طاقت لینا ہے اس وقت. تو وہی غلطی جو عمران خان صاحب کر بیٹھے اپنے سیاسی کزن کے ساتھ, جو کہ اب
بچ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, عدالت نے ان کو کہا ہوا وہ مفرور ہیں جی. قادری صاحب کی, طاہر القادری صاحب کی بات کر رہا ہوں, جس رات انہوں نے دھاوا بولا پارلیمنٹ کے اندر, جس رات بچے, بوڑھے, بوڑھی خواتین, نوجوان بچیاں اور چھوٹی بچیاں, بچے پنڈال میں موجود تھے, اور عمران خان صاحب نے کہا جی شلغار ہو, اور اس کے بعد آنسو گیس اور نہ جانے کیا کیا وہاں پہ مصیبتیں گزری. اگر آپ وہاں ہوتے تو آپ خود دیکھتے. تو وہ جو ادارے کے اوپر اس رات حملہ کیا گیا, آج بھی عمران خان صاحب کو لوگ اس کے اوپر صحیح نہیں کہیں گے, وہ غلط ہی تھا. اور اگر آپ ایک اور ادارے کے حوالے سے کہتے کہ جی جا کے ہم جو ہے وہ کنفرنٹ کریں گے, ہم وارن کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, شاید یہ ممکنات میں سے شامل نہ ہو. شاید جو ان کے احتجاج کا یا لانگ مارچ کا یا پھر دھرنے کا جو ایک پلان ہے اسی کے اوپر اس کو فالو کیا جائے. یہ مشکل کام ہوگا, آسان کام نہیں ہوگا. عمران خان صاحب نے بھی زور لگا کے دیکھ لیا. یہ بحث جو ہے کسی دن اور ہم نمٹائیں گے, لیکن آج کی بحث کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ ڈیپ سٹیٹ کیا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کہاں سے نکل کے آ گئی, فوج کا اس کے اندر کیا کردار رہا, اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا اب کیا کردار ہے. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.